ایک شخص قبر میں جانے کے بعد اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے اور اچانک اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مالک یہ تو میرے اعمال نہیں تھے جس مقام پر مجھے بٹھا دیا گیا ہے، میں تو اس لیول کے عمل ہی نہیں کیے ہیں جو درجہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے اے میرے مالک یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا؟ تو جواب آتا ہے میرے بعد تیرا بیٹا جو تو چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے سب کچھ تیرے کھاتے میں لکھا۔ تو اولاد نیک ہو، اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کے لیے صدقے کا بھی اہتمام کرتی ہے، اس کے اصالہ ثواب کے لیے کرتی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی کر سکے تو نیک ہو، اولاد صالح ہو تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اولاد اگر نمازی ہوگی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اگر اولاد نہیں، لیکن اولاد اگر بدکار ہے، اولاد اگر جاہل چھوڑ کے گیا ہے، دیندار نہیں چھوڑ کے گیا، تو میں ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا، وہ پھر یہاں نہیں ہوگا، بیرون ملک ہوگا، وہ کھڑا تھا جنازہ گاہ میں۔ ہاں ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی دوسرے لوگوں کے جنازوں میں جا کے دھوکہ دہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چپ کر کے کچھ نہیں آتا ہوتا کیا پڑھنا ہے، اور جب اپنی ماں فوت ہوتی ہے، اپنا باپ فوت ہوتا ہے تو الگ بیٹھ کے جنازہ تو یاد نہیں کر رہے ہوتے کہ ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا اور مجھے جنازہ بھی نہیں آتا، اور ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا ہے، اب اپنی ماں سے تو نہ کروں، اپنے باپ سے دھوکہ تو نہ کروں۔ تو وہ سارے کاموں میں، مہمانوں کو دیکھنے بھالنے میں، خوش آمدید کہنے میں، مہمانوں کو بٹھانے میں، لوگوں کی تعزیت قبول کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب قبرستان میں جاتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں، افسوس تو ہوتا ہوگا ہم کتنے بد نصیب بیٹے ہیں کہ ہم اپنی حقیقی ماں کے لیے، حقیقی ماں باپ کے لیے اور تو رہا جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو صالح اولاد کی نشانی بتائے گی، جو نیک اولاد ہوگی وہ ماں باپ کے لیے دعا